کاموں کو فیسیلیٹ کرنے کے لیے چیز ہوگی. لوگ یہ عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ اس انکوائری کا عوام کو کیا فائدہ اور چینی کی قیمتوں کا کیا فائدہ. اصل چیز یہ ہے, یہ بالکل ایک مناسب سوال بھی ہے اور ایک ٹھیک آبزرویشن بھی ہے. اس سے ہوگا کیا کہ جب آپ پوری جو ویلیو چین ہے اس کی شوگر کی اس سے ہوگا کیا کہ جب آپ پوری جو ویلیو چین ہے اس کی شوگر کی کسان سے لے کر اور وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. کابینہ اجلاس کے بعد نیوز کانفرنس کی جا رہی ہے. کابینہ اجلاس میں کیے گئے فیصلوں کے حوالے سے شبلی فراز آگاہ کر رہے ہیں. جی وزیر اطلاعات شبلی فراز موجود ہیں اسلام آباد میں. پریس بریفنگ وہ کر رہے ہیں, گفتگو وہ کر رہے ہیں شوگر کے اوپر اور کسان کے مسئلے حل کریں گے, ایسا انہوں نے کہا. اور مل سے جب نکلتی ہے اس تک ہر سسٹم کو شفاف بنایا جائے, اور تاکہ جب اب چینی کی پیداوار مکمل ہو اور جب وہ عوام تک پہنچے تو ظاہر ہے کہ جب یہ ساری چیزوں پہ ایک ٹھیک لوگ بیٹھے ہوں گے, ہر ادارہ جو کہ جس کا کہ خاص کام ہے, چاہے وہ APR ہو, چاہے وہ سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن ہو, چاہے وہ شوگر کین کمشنرز ہوں, چاہے وہ متعلق جتنے بھی ادارے ہیں جو کہ اس میں ان کو رکھا گیا ہے کہ وہ ان چیزوں کا پہ نظر رکھیں, تو اس سے یہ ہوگا کہ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ جو پیداواری لاگت ہے اس کا جب پتہ چل جائے گا تو پھر اس پہ جب منافع ہوگا اس کے مطابق پھر قیمتوں کا تعین ہوگا. تو ہمیں اس بات کا بھرپور یقین ہے کہ انشاءاللہ جب یہ سسٹم افیکٹو ہو جائے گا اگلے 3 ماہ میں تو اس سے چینی کی قیمتوں میں بھی فرق آئے گا. دوسری بات, ایک اور اہم چیز جو کہ عام عوام کے استعمال میں آتی ہے وہ ہے آٹا. اور ہم نے اس میں کابینہ نے اس بات پہ تشویش کا اظہار کیا کہ جو آٹے کی جو قیمت میں جو بڑھاوٹ ہوئی ہے اس کا سدباب کرنا, اور اس میں مختلف احکامات جاری کیے گئے وزیر اعظم صاحب کی طرف سے, اور کابینہ نے اس کو فلی انڈورس کیا. اور وہ یہ تھے کہ ایک تو پنجاب حکومت کو یہ انسٹرکشن دی گئی کہ وہ 9 لاکھ ٹن جو ہے گندم وہ ریلیز کرے. ایک ایسا میکنزم جو کہ حفیظ شیخ صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنی جو کہ اس پوری سسٹم کو اس کے جب گندم کی کٹائی ہوتی ہے وہاں سے لے کر اور جب جس طرح پاسکو کی خریداری ہوتی ہے, یہ سارے سسٹم کو سٹریم لائن کرنا تجاویز آئی ہیں. اور ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم جو آٹا ہے جو کہ ہر آدمی پاکستان کا ہر شہری کو استعمال کرتا ہے, تو اس میں جو ڈیمانڈ سپلائی ہے اس کا بھی وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ اس کو بھی بڑے سائنٹیفک بنیادوں پہ اس کا تعین کیا جائے کہ ہماری ضرورت کیا ہے, ہماری پیداوار کتنی ہے, اور جو کمی بیشی ہو جو کہ اس وقت تقریباً 27 ملین ٹن جو ہے, تو وہ ہماری کی ان کاوشوں کو سراہا گیا کہ جو مدرسوں کے لیے اور ایک یکساں نصاب کے لیے جو نظام مرتب کیا ہے اس کی اپریسیشن ہوئی کہ اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم مدرسوں میں اور یکساں تعلیم کا نظام لانے سے یہ ہوگا کہ کوئی 3 قسم کے لوگ نہیں پیدا ہوں گے اس معاشرے میں, بلکہ سب کو ایک ہی ایک لیول پلینگ فیلڈ ملے گی کہ جب وہ عملی زندگی میں جاتے ہیں تو وہ ان کو کوئی ڈس ایڈوانٹیج نہ ہو, جو کہ پہلے سے اردو میڈیم, انگلش میڈیم, اس قسم کی چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہوتی ہیں, جس نے کہ معاشرے کو تقسیم کر رکھا ہے اور ایک معاشرے کے کافی بڑے حصے کو محروم بھی رکھا ہوا ہے ان اپرچونٹیز سے, ان مواقع سے جو کہ زندگی میں وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد آن لائن ایجوکیشن کی بھی بات ہوئی, جس میں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسپیشلی کووڈ میں اور جس طرح کے حالات جا رہے ہیں تو ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آن لائن ٹیچنگ اور آن لائن کلاسز
کو انکریج کیا جائے، اور اس سلسلے میں حکومت کافی اقدامات بھی کر رہی ہے، اور خاص طور پہ پرائم منسٹر صاحب نے بلوچستان کے کانٹیکس میں، کیونکہ بلوچستان میں کئی ایسی جگہیں ہیں جس میں کہ تعلیم کی یہ آن لائن کی سہولتیں نہیں مل سکتی، بیکاز وہاں پہ یا تو انٹرنیٹ کنیکشن نہیں ہے، اور یا جو ہے تو جو ایون کئی جگہوں پہ تو ٹیلی فون بھی نہیں ہے، تو وہ اس پہ بھی بات ہوئی کہ جو فنڈ ہے اس کا انفارمیشن ٹیکنالوجی کا، اس کو خرچ کر کے، اور یہ بلوچستان کے عوام کو جس طرح کے اور بھی کئی چیزیں ہیں جو کہ بلوچستان کے لیے ترقیاتی منصوبوں میں ایک بہت بڑا حصہ رکھا گیا ہے، تو ہماری وزیر اعظم صاحب کی کوشش یہی ہے کہ بلوچستان کے عوام کو جتنی بھی سہولتیں جو کہ باقی ملک کے عوام کو میسر ہیں، وہ بلوچستان کے عوام بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اس کے بعد مختلف ایجنڈا آئٹمز پہ بات ہوئی، جس کی تفصیلات تو میں آپ کو رائٹنگ میں بھی آپ کو دے دوں گا، لیکن جو چیدہ تھیں اس کا میں ذکر یہاں پہ کر دیتا ہوں کہ جو سرکاری املاک ہیں جو کہ ایویکویٹ ٹرسٹ پراپرٹی جو ہے، اس کی جو ننکانہ صاحب میں جو پراپرٹیز ہیں، اس کی ویلیویشن کے بارے میں چیئرمین نے، اس ادارے کے چیئرمین نے سفارشات دیں ان کی ریٹ کی ریویژن کی، کیونکہ اس ادارے کے پاس بہت بڑی قیمتی زمینیں ہیں جو کہ بڑے چھوٹے داموں پہ جو ہے تو ان کی یا تو کرائے پہ دی ہوئی ہیں یا ان پہ کچھ پہ قبضے ہوئے ہیں، تو اس کو میکسیمائز کرنے کے لیے اس ادارے کے پیداوار کو، آمدن کو بڑھانے کے لیے جو ہے تو ایک انسٹرکشنز دی پرائم منسٹر صاحب نے، جس میں کہ پورا جو ریکارڈ ہے اس کو بھی ڈیجیٹائز کرنا، اس کا ایک پورا ایک ایسا طریقہ کار بنانا جس سے کہ ہم ان جائیدادوں کو، ان املاک کو بہترین اور بہتر اس کے لیے استعمال کر سکیں اس کے جو انکم کے لحاظ سے۔ پھر جو ایک اور اہم بات تھی جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کابینہ نے اپروول دیا اسلام آباد میں ایک ٹیچنگ ہاسپٹل کے لیے بھی، جو کہ اس کا ایکٹ بھی منظور کر لیا گیا، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ جو ہاسپٹل ہے وہ نئے خطوط پر بنے گا، جس میں کہ جو ہیلتھ سیکٹر ہے، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ خاص طور پہ ابھی کورونا کے سچویشن میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کس طرح کا ہمارا جو صحت کا انفراسٹرکچر ہے وہ کتنا کمزور تھا، اور اس پہ کبھی توجہ نہیں دی گئی، اور اب جو پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کی پہلی پریورٹی یہی ہے کہ جو ہیلتھ کا نظام ہے اس کو ہم نے ہر طرح سے ٹھیک کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو مختلف جو موضوعات پہ ڈسکشن کی گئی، ان میں سے ظاہر ہے کہ جو کورونا ہے، کورونا وائرس میں جو اس وقت ہماری حکمت عملی ہے، جو اس وقت ہماری سچویشن ہے، اس پہ ظاہر ہے کہ کافی تفصیلاً بات ہوئی، اور وہ پریزنٹیشن اسد عمر صاحب نے اور مرزا ظفر نے بھی دی، جس میں کہ بنیادی طور پہ جتنے بھی فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ NCOC ایک ادارہ ہے جس کی کہ روزانہ میٹنگ ہوتی ہے، جس میں کہ اس ملک کے چیف منسٹرز، اس ملک کے آرم فورسز کے سینئرز، اس میں پولیٹیشنز، اس میں ٹیکنوکریٹس جو کہ اس فیلڈ کو جانتے ہیں، پورے فیکٹس اینڈ فگرز کا وہ کرتے ہیں، پورے ملک سے ڈیٹا اٹھاتے ہیں، اور اس ڈیٹا کی بنیاد پہ پھر اپنی جو بھی حکمت عملی ہے اس کو ترتیب دیتے ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہے، یہ بڑا ضروری ہے آپ کو یہاں پہ بتانا کہ جب کورونا شروع ہوا اس وقت ہم کہاں تھے اور آج کہاں پہ ہیں۔ یہ اس لیے ضروری ہے بیکاز بہت باتیں ہوتی ہیں کہ جی ہم نے پتہ نہیں ہمارے یہ کنٹرول میں ہے یا نہیں ہے، یا ہم نے کیا کیا، اپوزیشن مختلف قسم کی کنفیوژن پھیلاتی رہتی ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب کورونا وائرس شروع ہوا تھا تو اس وقت ہمارے ملک میں جو ٹیسٹنگ لیبارٹریز تھیں وہ صرف 2 تھیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور یہ کوئی سالوں کی بات نہیں ہے، یہ ہفتوں کی بات ہے کہ ہم نے 8 سے 10 ہفتوں میں
کہاں پہ ہم پہنچ گئے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہماری 129 لیبارٹریز ہیں, ٹھیک ہے, اور جو کہ انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ اور بھی ہم ان کو بڑھا سکیں. اس سے پہلے جب 15 مارچ تھا تو اس وقت ہمارے 472 ٹیسٹ روزانہ ہوتے تھے. اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے پچھلے 24 گھنٹے میں جو ہمارے جو ٹیسٹ ہوئے ہیں, اب ہماری صلاحیت 50,000 تک پہنچ گئی ہے, اور اینڈ جولائی میں یہ تقریباً 1,50,000 تک پہنچ جائے گی. جی, پھر اس طرح جو وینٹیلیٹرز تھے جو کہ ایک بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ اور ذرا مہنگی مشین ہے, وہ جو ہے تو ہمارے پاس اس وقت کوئی 2,200 کے قریب تھے, اور اب اس کی تعداد 4,000 سے اوپر ہے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ ابھی ہم نے لوکلی بھی ایسے 4 ڈیزائن منتخب کر لیے ہیں کہ جس سے کہ ہماری لوکل پروڈکشن بھی انشاءاللہ شروع ہو جائے گی. وزیر